ہیں ستم کمزوروں پر، فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر، ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے۔ ایک بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ایک بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ سوچا ہے کبھی لب کش بھی ہو، سوچا ہے کبھی لب کش بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ محترم سامعین کرام اور مہمانان اعظام، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر میرا موضوع سخن ہے آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی۔ برادران ملت، آج عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں آج غدار کہا جا رہا ہے، دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے، انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں، اس ہندوستان میں ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، انہیں ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ برادران ملت، یہ مسلمانوں ہی کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی دی، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، ہندوستان کو جنت نما بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا۔ ان فرقہ پرستوں سے پوچھو تو صحیح، کیا کبھی تم نے وطن کے واسطے ایک قطرہ خون بھی بہایا ہے؟ آج تم کو مندر کی فکر ہے اور مسجد سے نفرت ہے۔ ارے یہی وہ مسجدیں ہیں جن کی بدولت تاریخ نے تم کو جانا ہے، ارے یہی وہ مسلمان ہیں جن کی وجہ سے تم مشہور ہو۔ تم ہندوستان کے دوست کب بن گئے؟ تم تو گاندھی کے قاتل ہو، جمہوریت کے قاتل ہو، اتحاد و اتفاق کے گھر میں آگ لگانے والے ہو۔ امت کے جیالو، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا ہے، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس دیش کے چپے چپے پر مسلمانوں کا حق ہے۔ ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے، ہم نے اس کو آباد کیا ہے۔ جب گلستان گوں کی ضرورت پڑی، جب گلستان گوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اے چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جبکہ ہندوستان کی آزادی میں برادران وطن سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اپنا لہو دے کر کے پھانسی کے پندے کو چوم کر کے ہندوستان کو آزاد کیا تھا، اور اپنی 700 سالہ حکمرانی میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا۔ اسی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کی ایک درد بھری داستان ہے، سینکڑوں فسادات کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ اخبارات کا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن خون میں اکھڑے ہوئے مظلوم مسلمانوں کی آہیں غیرت قومی کو آواز نہ دیتی ہوں، ان ظالموں کی دغا بازی اور ہر دھرمی دنیا بھر کے غجور مسلمانوں کو نہ للکارتی ہوں۔ دنیا کی وہ تمام غیر انسانی سزائیں دی جاتی ہیں جنہیں سنانے کی زبان سکت نہیں رکھتی، دل برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے، بدن پر رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، رشتہ اسلام کا جوش دہاڑے مارتا ہے، انتقام کی چنگاریاں سینے میں بھڑکنے لگتی ہے۔ ایسے حالات میں زبان سے ایک چیخ نکلتی ہے کہ اٹھماد کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھماد کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ دشمن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، جرم ہمارا ہے
مجرم ہیں. نبی جہاد دے کر گئے تھے, نبی تلوار دے کر گئے تھے, نبی گھوڑے دے کر گئے تھے, لیکن ہم نے ان تمام کو پس کشت ڈال دیا. یاد رکھو, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ملت اسلامیہ کے فرزندوں, تمہیں تو ہو جس نے ماضی کی باطل طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا تھا. پھر یہ لیتا اللہ کیوں, یہ چون چرا کیوں. آؤ اتار دو غفلت کی چادر, پہن لو اپنے ہوش کی زرا, اتار دو بزدلی کی قبا اور باندھ لو سر پہ کفن. چھوڑ دو اشواران کے بستر کو اور پہاڑوں کی سنگینیوں سے ٹکرانے کی صلاحیت پیدا کرو. روک لگا دو مخالفین کی راہ پر اور یہ اعلان کر دو, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں. ہم ان لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں زمام حکومت ہے. اگر ہندوستان کی سالمیت چاہیے تو ہمیں وہ حق دو جو جمہوریت کی آئین کے روح سے ملتا ہے. مسلمانوں کو ہر طرح سے مذہبی آزادی چاہیے. ہم ارباب حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کا عمل نہ کریں, ورنہ اگر مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور ان کے جیالوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو تمہارے لیے آتش فشاں بن کر اگلیں گے اور قہر خدا بن کر چھا جائیں گے. پھر تمہاری ساری طاقت ہوا میں اڑ جائے گی اور تمہاری حکومت کے فرشتے اڑ جائیں گے. تجھے مبارک حکمرانی, مخالفت بھی نہ ہم کریں گے. تجھے مبارک حکمرانی, مخالفت بھی نہ ہم کریں گے. اگر شریعت پر ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام مقابل طاقتوں سے محفوظ رکھے اور اسلام کو سربلندی عطا کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ. بہت اچھا.